بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن کریم فرقان حمید کا 6واں پارہ ہے اور سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر بھی 6 ہے، اور یہ آیہ ہے کریمہ اور سورہ مبارکہ کا نزول اسباب اور نزول جگہ وہ مدینۃ المنورہ ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے امت محمدیہ کو ایک وضو کا تحفہ عطا فرمایا اور وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ گویا کہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے اور حکم الہی کے اندر شامل ہے۔ وضو کس طرح کرنا ہے اور وضو کے فوائد کیا ہیں، وضو کی برکات کیا ہیں، اور یہ وضو آقا علیہ السلام سے پہلے کس کس پیغمبر پر یہ وضو نازل ہوا، اور کون کون سی ہستیاں یہ وضو سے مستفید ہوتی رہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، حکم الہی ہے تو وضو کے لیے اپنا چہرہ دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح بھی کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیر جو ہیں وہ ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ حکم الہی ہے۔ وضو کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو عبادت کے لیے وضو کرتے ہیں اور طہارت اور تقوی کے لیے وضو کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک موقع پر دوسری حدیث رسول ہے، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کلی کرتا ہے، اس کے منہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ مومن اپنا چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب بندہ مومن اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ اور انگلیوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب بندہ مومن سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب بندہ مومن اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو خالق اس کے پیروں کے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اور وضو کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب تک بندہ وضو میں رہتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں شامل رہتا ہے، اور وضو ایک ایسی عبادت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے اور اسے بستر پر موت آ جاتی ہے، قیامت والے دن اسے شہیدوں کی صفوں سے اٹھایا جائے گا، اور اس کا ساری رات سونا جو ہے وہ اللہ رب العزت عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی سے پوچھا گیا کہ اے بلال، یہ مقام اور یہ رتبہ کیسے حاصل کیا؟ کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں نے
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا لیا ہے۔ میرے ماں باپ، میرا خاندان، میری ہر چیز مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح نماز فجر ادا کرتے رہے، اور اسی طرح حضرت سیدنا غوث الاعظم، پیروں کے پیر، روشن ضمیر حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ نے بھی ہمیشہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح نماز فجر ادا کرتے رہے۔ اور تیسرا میں نے جو پڑھا وہ مختوم لاہور والی لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی، آپ نے بھی عشاء کے وضو سے 40 سال صبح نماز فجر آپ ادا کرتے رہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا، آپ جب وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کے ہاتھ اور پیروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے۔ تو جب آپ وضو سے فارغ ہوتے تو ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا کہ یا علی، آپ کے چہرے میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ آپ کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ ہم دیکھتے کہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ وضو اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی امانت میں کہیں خیانت نہ ہو جائے اور قیامت والے دن مولا مجھ سے اس کا حساب نہ لے، اور اگر میرا وضو صحیح نہیں ہوگا تو میری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ جب وضو کریں بادب طریقے سے بیٹھ کر وضو کریں۔ اور یہ وضو والی جو آیتیں ہیں یہ کہاں نازل ہوئی؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا، آپ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن سفر کر کے واپسی مدینۃ الرسول میں داخل ہو رہے تھے، مقام بیدا پر آپ پہنچے، رات ہو چکی تھی، آپ نے قیام کیا، اصحاب رسول بھی دائیں بائیں سو گئے، اور آقا علیہ السلام نے میری گود میں سر رکھا، اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے والد محترم تشریف لائے، تو آپ نے مجھے ڈانٹا اور میری پسلی کے اندر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ اے عائشہ، تمہاری وجہ سے کوئی نہ کوئی آئے دن مصیبت ہمارے سروں پر آ جاتی ہے، اور اس وقت آپ کا ہار گم ہو چکا تھا، تو آقا علیہ السلام کا خیال تھا کہ میں یہاں آرام کر لوں، اور صبح نماز فجر کا وقت جا رہا تھا، اصحاب رسول کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اصحاب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آقا آرام کر رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا بھی گوارا نہ کیا کہ آقا علیہ السلام کی نیند خراب نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب تھپڑ رسید کیا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، قرآن کریم کی یہ آیت آ گئی، اور یہاں حکم کیا آیا تھا؟ حکم یہ آیا تھا، یہ آیت میں اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ اے محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دو فتیمموا، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے وضو کر لیں اور اپنی نماز پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے جب اصحاب کو تیمم کا حکم دیا، اصحاب نے جب اپنے ہاتھ زمین پر مارے، ام المؤمنین کا ہار بھی مل گیا تھا۔ تو یہ تیمم کی جو دولت ہے، یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر کے ہار کی وجہ سے امت کو ملی تھی۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جب پانی نہ ہو تیمم کر کے وضو کر سکتے ہو، پانی نہ ہو، آپ کو جنابت کی حالت میں ہیں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو رب العالمین پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جاری کر دیا تھا کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ تیمم، اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر کے آپ اپنی عبادت کو پوری کر لیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ مدینۃ الرسول کے اندر نازل ہوئی۔ اب میرا سوال ہے، اس سے بھی قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے،
اس آیت کا جو نزول ہے وہ 5 ہجری یا 6 ہجری ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جو فرض ہوئی تھی وہ تو خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کے اندر ہوئی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو وضو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جو تھا اس کے اوپر یہ وضو فرض تھا۔ ہر نبی جو ہے وضو کر کے خود بھی عبادت کرتے اور اپنی امت کو بھی وضو کراتے تھے، یعنی پہلے انبیاء پر بھی یہ وضو جو تھا یہ فرض تھا۔ اور آقا علیہ السلام کو وضو کس طرح ملا تھا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ نماز فرض ہوئی، آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے، جبریل امین آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر سلام پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے رب نے نماز کو فرض کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل نے اپنا پر مارا اور وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ جب چشمہ جاری ہوا تو جبریل وضو کرنے لگے اور آقا علیہ السلام جبریل کا یہ طریقہ دیکھ رہے تھے کہ جبریل کیا کر رہے ہیں۔ جبریل نے پورا وضو کر کے آقا علیہ السلام کو بتایا اور پھر آقا علیہ السلام نے وضو کر کے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے پھر ہم اسی وضو سے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقہ مکۃ المکرمہ میں اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے وضو کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے وضو کس طرح کرنا ہے؟ اور ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی تاریخ میں 2 پانی ایسے ہیں جن کو آپ نے بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر پینے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی تم پانی پیو بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں آپ پانی پئیں اور بیٹھ کر پئیں۔ لیکن تاریخ میں 2 پانی ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے بیٹھ کر نہیں پینا۔ ایک وضو کا بچا ہوا پانی، حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہوتی ہے، اور ایک آب زمزم کا پانی، اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے شفا ہی شفا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو وضو کرتے حضرت مولا کائنات نے دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، اور بہت سارے اصحاب نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی، طبرانی شریف کے اندر بھی، اور بہت ساری احادیثوں کے اندر یہ احادیثیں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی رکھا، اور جب آپ وضو کرتے اصحاب رسول دائیں اور بائیں کھڑے ہو جاتے۔ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا اصحاب اپنے چہروں پہ اس کو مل لیتے، ان کے عشق میں اور ان کے حسن میں اضافہ ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے، اور جب بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ کو ٹخنوں تک دھوتے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کلی کرتے، ساتھ ہی غرارے کرتے، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے، بایاں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنی ناک کو صاف کرتے، پھر آپ آقا علیہ السلام اپنے چہرے مبارک پر پانی ڈالتے ہیں، ایک کان سے دوسری کان تک، پیشانی پر، رخساروں پر، داڑھی مبارک پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی انگلیوں سے خلال کرتے کہ کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ پھر آقا علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ کونی تک دھوتے، 3 مرتبہ اسے دھوتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ 3 مرتبہ کونیوں تک دھوتے۔ پھر آقا علیہ السلام اپنے چلو میں پانی لیتے اور سر کا آپ یوں مسح کرتے۔ چوتھا ہی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یہ قرآن کریم میں حکم ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا
اور گردن تک ہاتھ لے جانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ اس طرح پھر اپنے کانوں کا خلال کرتے، کانوں کو تر کرتے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ کا مسح کرتے، انگلیوں میں یوں انگلی ڈالتے، پھر آپ بایاں ہاتھ کا یوں مسح کرتے۔ آقا علیہ السلام اپنے چہرے کا، اپنے سر کا، اپنے دونوں ہاتھوں کا یہ مسح کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دایاں پیر دھوتے ٹخنوں تک۔ آقا فرماتے ہیں کہ جہاں تک وضو کا پانی لگے گا قیامت کے دن اس وجود کے قریب جہنم کی آگ نہیں آ سکتی۔ پھر آپ بایاں پیر دھوتے، گویا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وضو کا۔ مسلم شریف نے، بخاری شریف نے، ابن ماجہ شریف نے، ترمذی شریف نے، نسائی شریف نے، ابو داؤد شریف نے، طبرانی شریف نے، موطا امام مالک نے، موطا امام محمد نے، بہت ساری احادیثوں میں، مصنف عبد الرزاق نے، بہت ساری احادیثوں نے آقا علیہ السلام کے وضو کے طریقوں کو نقل کیا ہے۔ گویا کہ وضو کے 4 فرض ہیں جو قرآن کریم میں جن کا حکم ہے۔ پہلا فرض اپنا منہ دھونا، دوسرا فرض کونیوں تک دونوں ہاتھ دھونا، اور تیسرا فرض وضو کا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض جو ہے وضو کا وہ دونوں پیر دھونے۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ وضو کی کچھ سنتیں بھی ہیں۔ فرماتے کہ پہلی سنت یہ ہے کہ وضو نیت کر کے کیا جائے کہ میں نے اللہ تیری عبادت کے اندر رہنا ہے، اور دوسرا بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو کیا جائے، اور تیسرا دونوں ہاتھ دھونے ہوں گے، چوتھا جو ہے کلی کرنی ہوگی، پانچواں مسواک کرنی ہوگی، چھٹا ناک کے اندر پانی ڈالنا ہوگا، ساتویں سنت داڑھی مبارک کا خلال کرنا ہوگا، آٹھویں سنت ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہوگا اس طرح آپ نے، اور نویں سنت پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10ویں سنت دونوں ہاتھوں کو گیلا کرنا پھر مسح کرنا، اور 11واں وضو کو اس ترکیب سے کیا جائے کہ جس ترکیب سے بندہ قرآن پڑھتا ہے، اور 12واں پیدر پر وضو کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے کلی کر لی اور آپ بیٹھ کے، یا آپ نے چہرہ دھو لیا 2 منٹ کے لیے کسی کام میں لگ گئے پھر آپ نے ہاتھ دھوئے، ایسا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کلی کے بعد فوراً اپنا چہرہ دھوئیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنے پیر دھوئیں۔ اور 13واں ہر وضو کو ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا کہ آپ کا وضو صحیح ہوگا تو آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اور ایک آخری پیغام جو میں اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں یہ جو ناخن پالش جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لگانے سے وضو نہیں ہوتا۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اس سے گریز کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے اوپر